اور اس آیت کریمہ کے اندر ذکر کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کے بڑے فضائل بیان کیے۔ خود قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کئی جگہوں پر، بے شمار جگہوں پر ذکر کے فضائل بیان کیے۔ مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھیے فضائل ذکر کے بارے میں ایک کتاب لکھ دی ہے، اس کے اندر بے شمار آیات ہیں۔ ان آیات کا یہاں پر ایک ہلکا سا اشارہ بھی کرنا مشکل ہے۔ قرآن کے اندر اللہ فرماتے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ تم مجھ کو یاد کرو میں تجھ کو یاد کروں گا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسا محبت کے انداز میں بندوں کو خطاب کر رہے ہیں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ تم مجھ کو یاد کرو میں تجھ کو یاد کروں گا۔ تم اگر دل میں یاد کرو گے تو میں بھی تم کو دل میں یاد کروں گا، اور تم اگر مجلس میں یاد کرو گے تو میں تم سے بہتر مجلس میں، یعنی فرشتوں کی مجلس میں تمہارا ذکر کروں گا۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے۔ اچھا، ذکر سے یہاں جو کون سا ذکر مراد ہے؟ کوئی بھی ذکر ہو، ذکر کی کوئی تخصیص نہیں، کوئی بھی ذکر آدمی کر سکتا۔ خود نماز ہم نے ابھی جو پڑھی ہے وہ بھی ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ لِذِکْرِی، نماز کو قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ تو پتہ کیا چلا؟ نماز بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک جتنے بھی کلمات ہم نے نماز میں پڑھے اور آپ نے پڑھے وہ سب ذکر ہے، اور سب سے بہترین ذکر ہم نے تلاوت کے ذریعے سے اللہ کا ذکر کیا۔ اچھا دیکھیے قرآن کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ تم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اور لیٹتے سوتے ہر طرح سے تم میرا ذکر کیا کرو، مجھ کو یاد کیا کرو۔ اور ذکر کی ایک فضیلت دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے تو جنتی کو سوائے اس وقت کے کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ جنت کے اندر کیا افسوس ہوگا؟ جنت کے اندر تو ہر قسم کے لطف و انعامات ہوں گے، عنایتیں ہوں گی، نوازشیں ہوں گی، آرام و راحت کا سامان ہوگا۔ لیکن جنتی کو دنیا کے اندر اس وقت کا افسوس ہوگا جب اس نے بغیر ذکر کے کوئی گھڑی گزاری ہوگی، کوئی وقت گزارا ہوگا، اس وقت کا ان کو افسوس ہوگا، ہائے افسوس کہ میں نے دنیا کے اندر فلاں وقت کیوں بغیر ذکر کے گزار دیا، فلاں وقت میں نے ذکر کیوں نہیں کیا۔ جو زیادہ ذکر کرے گا جنت کے، اس کے درجے جنت کے اندر اس کے درجے اتنے ہی بلند ہوں گے۔ اور ذکر کی ایک فضیلت دیکھیے، جتنی بھی عبادتیں ہیں شریعت کے اندر، جتنی بھی عبادتیں ہیں تمام عبادتوں کے لیے شرائط ہے، شرائط پائی جائیں گی تو وہ عبادت ہوگی۔ مثال کے طور پر نماز کا وقت ہوگا تو نماز فرض ہوگی۔ اب ظہر کا وقت نہیں ہوا، ظہر کی نماز ہمارے پر فرض نہیں ہوئی ہے، ظہر کا وقت ہوگا تو نماز فرض ہوگی، عصر کا وقت ہوگا تو عصر کی نماز فرض ہوگی، مغرب کا وقت ہوگا تو مغرب کی نماز فرض ہوگی، عشاء کا وقت ہوگا تو عشاء کی نماز فرض ہوگی، فجر کا وقت ہوگا تو فجر کی نماز فرض ہوگی۔ اسی طریقے حج کا موقع ہے، اسی طریقے زکوٰۃ ہے، اس کے لیے بھی شرائط ہے، حولان حول یعنی سال کا گزرنا اور مال نصاب کا اس کے پاس ہونا۔ روزے کا دیکھیے سال میں ایک مہینے کا روزہ فرض ہے۔ جتنی بھی عبادتیں ہیں تمام عبادتوں کے لیے کوئی نہ کوئی شرط ہے، لیکن دیکھیے ذکر کے لیے کوئی شرط نہیں، اٹھتے ہوئے ذکر کر سکتے، بیٹھتے ہوئے ذکر کر سکتے۔ کسی کے کپڑے اگر ناپاک ہے، خود ان کا جسم بھی ناپاک ہے، تو ناپاک آدمی بھی اللہ کا ذکر کر سکتا، تلاوت نہیں کر سکتا، قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ اگر کوئی جنبی آدمی ہے، نجس آدمی ہے، اس کو نہانے کی حاجت ہے، تلاوت نہیں کر سکتا، درود شریف پڑھ سکتا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، یہ سارے اذکار کر سکتا ہے۔ اور ایک بات اور مجھ کو یاد آئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب معراج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اپنی امت کو سلام کہیے گا۔ یہ روایت بھی فضائل ذکر میں ہے، اپنی امت کو سلام کہیے گا، وعلیکم السلام، آپ لوگ بھی کہہ دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہا کہ آپ اپنی امت کو سلام کہیے گا، اور کہیے گا کہ جنت چٹین میدان ہے، جنت کو آباد کرنا کیا ہے؟ ذکر و اذکار، تلاوت۔ جنت چٹین میدان ہے، لیکن اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہماری جنت آباد ہو جائے تو اس کو کہیے گا کہ خوب اللہ کا ذکر کرنا، کثرت سے ذکر کرنا۔
تو بارے کبھی آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کے فضائل بیان کیے ہیں، کبھی سرن بھی ہے، کبھی جہرن بھی ہے، کبھی دل کے اندر ہے، کبھی جو ہے زبان کے اندر ہے، ہر طرح سے اللہ کا ذکر کرنا جائز ہے، اور ذکر کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 25-30 دعائیں ہیں، اگر ان دعاؤں کو آپ ان کے اوقات کی رعایت کرتے ہوئے پڑھ لیں تو آپ کا نام ذاکرین میں شامل ہوگا۔ 24 گھنٹے آپ ذکر کرنے والوں میں شمار ہوں گے۔ سوتے وقت کی دعا پڑھ لی ہم نے، اللہم بسمک اموت واحیا، ہم بیدار ہوئے ہم نے دعا پڑھ لی، بیت الخلا گئے ہم نے دعا پڑھ لی، بیت الخلا سے نکلے ہم نے دعا پڑھ لی، کھانے سے پہلے ہم نے دعا پڑھ لی، کھانے کے بعد ہم نے دعا پڑھ لی، اذان کے بعد ہم نے دعا پڑھ لی۔ یہ جو 25-30 دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو پڑھنے کا جو آدمی معمول بنا دے گا، 24 گھنٹے اس کا نام ذاکرین میں شامل ہوگا۔ تو اگر کسی کو تعجب ہو کہ ارے ایسا کیسا ہو سکتا ہے، 20-25 دعائیں پڑھے گا اور 24 گھنٹے اس کا نام ذاکرین میں شامل ہوگا، تو میں آپ کو ایک عام مثال دے کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ میں آپ کی مسجد میں امام ہوں، کتنے وقت کی نماز پڑھاتا ہوں؟ 5 وقت کی نماز۔ 5 وقت کی نمازوں کو اگر آپ شامل کریں، مشکل سے 70 منٹ، 75 منٹ یا 100 منٹ رکھیے یا 70 منٹ رکھیے، لیکن میرا جو شمار ہوتا ہے 24 گھنٹے میں ہوتا ہے۔ ہزاری مسجد کا میں امام ہوں۔ یہ تو نہیں کہتے نا کہ 5 وقت کی نماز پڑھتے اس لیے تمہارا جو ہے 70 منٹ ہی تمہاری ملازمت۔ 8 گھنٹے ہم سرکاری نوکری کرتے ہیں، کالجوں میں ہم پڑھاتے ہیں، تو وہاں جب پڑھاتے ہیں تو اس کا وقت بھی کیا 8 گھنٹہ ہے، لیکن تنخواہ ہم کو کیا ملتی ہے؟ 24 گھنٹے کی ملتی ہے۔ تو بتائیے جب یہ دنیا کا قانون، دنیا کا ضابطہ ایسا ہے کہ تم 8 گھنٹے ڈیوٹی کرو، تم کو ہم 24 گھنٹے کی تنخواہ دیں گے، 5 وقت کی نماز پڑھاؤ ہم تم کو 24 گھنٹے کی تنخواہ دیں گے، 5 وقت کی اذان دو تم کو ہم 24 گھنٹے کی تنخواہ دیں گے۔ جب دنیا کے اندر یہ ضابطہ ہے تو اللہ کی رحمت تو اس سے لاکھوں کروڑوں گنی زیادہ ہے کہ تم 25-30 دعاؤں کے پڑھنے کا معمول بنا لو، تم کو ہم 24 گھنٹے ذاکرین میں شامل کریں گے۔ اور ہم یہی معمول بناتے ہیں، بچوں کو، چھوٹے بچوں کو ہم دعائیں یاد کراتے ہیں، بیت الخلا جانے کی، آنے کی، سونے کی، کھانے کی، یہاں تک کہ کپڑے پہننے کی، یہ دعائیں ہم بچوں کو یاد کراتے ہیں۔ تو بارے کبھی یہ مضمون اتنا طویل ہے کہ ہم اس مختصر وقت میں اس مضمون کو سمیٹنے سے قاصر ہیں، مجبور ہیں، اتنا طویل مضمون ہے۔ جو جس وقت کا ذکر ہو اس وقت وہ دعا پڑھ لیجئے، آپ ذاکرین میں شامل ہو جائیں گے۔ اور اللہ آخر میں کیا فرما رہے ہیں 205 نمبر کی آیت میں کہ آپ غافلین میں سے مت ہوئیے، یعنی اللہ کی یادوں کے اندر آپ ہمیشہ لگے رہیے، غفلت کرنے والوں کے ساتھ آپ شامل مت ہوئیے۔ اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہ۔